آج جو ہے آج ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے. کل راجیہ سبھا کا جو الیکشن تھا، آج پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈبیٹ میں کوئی جیت سکتا ہے، ہار سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہو سکتی ہے، لیکن جو میتھمیٹیکل ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، اس کا کوئی چیلنج نہیں. میتھمیٹیکلی کل پروو ہو گیا کہ جو بی جے پی کا اور نیشنل کانفرنس کا فکس میچ تھا راجیہ سبھا الیکشن میں کہ 3 ہمیں دے دو بھائی، 1 آپ لے لو، وہ کل ایکسپوز ہو گیا. اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا، وہ کی جو کراس ووٹنگ ہوئی اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن نے جب فائنل رپورٹ دیا، کل جب الیکشن کمیشن نے فائنل رپورٹ دیا تو اس میں جو ہے بتایا گیا کہ 28.1 ووٹس چاہیے تھے جیتنے کے لیے سیٹ نمبر 3 پر، اور جن کو بیسک میتھمیٹکس آتا ہے سب کو پتا ہے کہ 29 ووٹس اگر آتے تو کینڈیڈیٹ نمبر 3 جو ہے وہ جیت جاتے. 29 ووٹس، 28.1 مطلب 29 ووٹس میں کینڈیڈیٹ نمبر 3 جو ہے وہ جیت جاتے. لیکن انہوں نے کینڈیڈیٹ نمبر 3 کو 31 ووٹ ڈالے نیشنل کانفرنس والوں نے. اتنا ہی نہیں، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ 1 ووٹ جو ریجیکٹ ہوا ہے نیشنل کانفرنس کے ممبر کے ہاتھ ہوئی، وہ بھی کینڈیڈیٹ نمبر 3 کو ہی جا رہا تھا. ماننا یہ ہے میرا کہ اگر ان کو 29 ڈال دیتے اور 28 جو ہے وہ بی جے پی کے پاس تھے، ہو گیا 57، تو پھر بھی 30 ووٹ ان کے پاس بڑھتے تھے. آپ سمجھے میری بات، پھر 30 بچتے تھے. اگر یہ 30 دیتے کینڈیڈیٹ نمبر 3 کو تو 29 بچتے تھے. یہ بھی سچ ہے کہ ٹائی میں بھی نیشنل کانفرنس ہی جیت جاتی. لیکن یہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو 2 یا 3 ایکسٹرا ووٹ ہیں، کوئی سپیس نہیں رکھنا کینڈیڈیٹ نمبر 4 کے لیے، یہ کیا تھا؟ یہ ہو گیا پہلا پہلو کہ انہوں نے خود ہی ایسے ووٹنگ کی کہ اگر کراس ووٹنگ نہیں ہوتی پھر بھی جو ہے کینڈیڈیٹ نمبر 4 جو ہے اس کو ہارنا تھا، ان کو ہارنا تھا. نمبر 2، یہ کراس ووٹنگ کی کس نے؟ میں تو شکر ہوں، مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اسی کمرے سے میں نے اناؤنس کیا کہ میں ابسٹین کروں گا، ورنہ آپ لوگ بھی میڈیا کے لوگ ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے آج ساری انگلیاں مجھ پر ہوتی. میں وثوق سے کہتا ہوں، آئی ایم سیئنگ دس آن اتھارٹی، آل کراس ووٹنگ ہیز بین ڈن بائی نیشنل کانفرنس. سب انہوں نے خود کیا ہے. اگر کوئی آر ٹی آئی ہے، کوئی کورٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ شاید سیریل نمبر ہوتا ہے، مجھے پورا نہیں پتا ہے، شاید سیریل نمبر ہوتا ہے، اگر پتہ کرا جا سکے تو ان کے یہ 4 ممبران تھے. اور جو ہے یہ کس نے کیا ہے جو یہ ریجیکٹ کروائے ہیں؟ کوئی لوور کے جی کے بچے تو ہے نہیں کہ ریجیکٹ ہو جائے، یہ سب کو پتا ہے. بچے تو ہے نہیں کنڈر گارڈن کے کہ ان کو ریجیکٹ ہو گیا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. 7 ممبر ابھی آپ کے جو ہیں سیدھے سیدھے آپ نے گفٹ کیے ہوئے ہیں بی جے پی کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں فکسڈ میچ ہے، اور یہ وہ پارٹی ہے جس نے سب پر انگلی اٹھائی الیکشن سے پہلے کہ سب بی جے پی ہیں اور وہ ایک بی جے پی کے خلاف ہے. اور آج ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں ان کی گود میں پکڑا، گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹوٹل گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہماری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کی بات سن کر انہوں نے ایک پورا الیکشن جو ہے وہ ضائع کر دیا. بی جے پی خود اگر پاور میں نہیں آئی تو ان کی چنی ہوئی، ان کی پریفرنس والی پارٹی جو ہے وہ اس وقت رول کر رہی ہے. دس از مائی بیسک جو میں آپ کو یہاں لایا بتانے کے لیے کہ یہ دیکھیے یہ ایک فکس میچ تھا، دلی کے ساتھ طے تھا. کانگریس والوں کو ان نے ووٹ سیٹ نہیں دی، اور سنیے یہ کانگریس کو یہ سیٹ نمبر 4 دے رہے تھے، یہ ہارنے والی. یہ وہ عمر عبداللہ صاحب ہیں، کیسے بول رہے تھے وی ہیو گیون دم سیٹ نمبر 4 وائی دے ڈونٹ کنٹیسٹ اٹ، اس لیے تاکہ آج ان کو 22 ووٹ آتے یا 21 ووٹ. اور ہم نے تب بھی کنوے کیا تھا کہ اگر کانگریس کو ووٹ یہ سیٹ دیتے ہیں وہ ول ووٹ فار، اگر سیٹ نمبر 3 دیتے ہیں. کیوں؟ ایک نیشنل پارٹی تھی، ہمارا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک نیشنل پارٹی ہے. نیشنل پارٹی کا جب وہ نیشنل سٹیج پر باتیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، ریجنل پارٹیز کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جو نیشنل کانفرنس والے پرانے راجیہ سبھا ممبر گئے ہیں ان نے بھی کوئی پہاڑ وہاں سے کھود کے نہیں لائے،
وہ بھی وہ اینڈ پر وہ چھوٹے موٹے اپنے کام، جناب جو ہے ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو. اور ایک بات لکھ کے رکھنا، یہ جو 3 بندے جائیں گے ان کا پہلے دن سے ہوگا کہ کون سا موقع ہے ان کو مودی جی یا ہوم منسٹر صاحب کا جو ہے اکیلے دیدار ہو، اور پھر وہاں ان کو بولیں گے یاد رکھنا جناب آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کرنا دو. ان کا کام کیا ہے کہ آپ مارو جتنا مار سکتے ہو لیکن ہمیں رونے دو. یہ پچھلے 70 سال کی ہسٹری ہے جموں کشمیر کی، کہ دلی جا کر ان کا ہے مارو ہمیں رونے دو، یہاں آ کے روئیں گے ہے دل ایسا ہے دل ہم ہے، وہاں جا کر ان کو بولیں گے ڈنڈا ذرا تیز کرو، ان کا دماغ خراب ہو گیا. آرٹیکل 370 وہ بھی یہی تھا. آج معلوم پڑ رہا ہے کہ اس دن جو یہ رات کو گئے وہاں جو میٹنگ کی وہ بھی یہی تھی، دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا. اب ہماری دعا ہے کہ جو ہماری قوم ہے وہ کہیں بیدار ہو جائے اور دیکھے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے. ایسا تو نہیں کہ بی جے پی خود ہی اپنے امیدوار کو ووٹ دلوا رہی ہے. وہ الیکشن کے وقت آتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، باقی چیز سیاسی گالیاں دیتے ہیں، ان کو اتنا اٹیک کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں لگتا ہے بی جے پی ان سے ڈرتی ہے، وہ جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں ان کو، اور مجھ جیسے غریب کو بولتے ہیں یہ جو کوئی مذہبی ہے. میں کہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا، شکر ہے میں نہیں تھا وہاں کا. دفعہ 7 ووٹ کر میں 6 میزیں. بہرحال یہ میری گزارشات تھی آپ کے سامنے. تو اگر آپ کو کوئی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ٹویٹ آیا کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کراس ووٹنگ جو ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے ہی ممبران نے کیے، ان کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ووٹ انٹیکٹ رہے، لیکن جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے نیشنل دیکھیے پی ڈی پی کے، کانگریس کے، شاید ان میں سے شک پیپل ڈیموکریٹک پارٹی پہ کیا جائے. آپ میری بات سنیے. عمر عبداللہ صاحب سچ کے لیے مانے جاتے ہیں. سمارٹ میٹر میں جیسا انہوں نے سچ بولا، پھر انہوں نے 12 گیس سلنڈر کا سچ بولا ہے. ارے اتنا سچ کون بول سکتا ہے؟ مطلب آج عمر صاحب کی یہ حالت ہے، اگر وہ بولے باہر دن ہے لوگ بولیں گے رات ہے. تو اگر انہوں نے بولا ہے کہ این سی نے نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ آپ سمارٹ میٹر کا دیکھا آپ نے وہ ویڈیو، ویسے تو ہزاروں ویڈیو ہیں. اب یہ ہے کہ وہ پہلے تھکیں گے جھوٹ بولتے بولتے یا قوم پہلے تھک جائے گی سنتے سنتے. اب وہ ہے اور کچھ نہیں ہے. مہراج ملک نے بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے بی جے پی کے حق میں. مجھے یہ بتاؤ یار، وہ بندہ جیل میں ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اس آدمی پر انگلی اٹھائے جو جیل کے اندر ہے؟ یہ خود سیکریٹریٹ کے وہاں آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اور ان کی یہ ہمت، یہ جرت کہ اس انسان پر انگلی اٹھائیں جو پی ایس اے میں جیل میں بیٹھا ہے کوٹ بلوال میں. دیر از اے لمٹ ٹو شیم لیسنس. اور یہ جو ان کے ممبر پرسوں وہاں احتجاج کر رہے تھے اسمبلی میں، وہ ڈرامہ تھا؟ آپ بتائیے نا پلیز، انہوں نے احتجاج کیا پرسوں یا نہیں؟ وہ جو پلے کارڈ لے کر بیٹھے تھے وہ کیا تھا؟ مطلب 2 دن پہلے مہراج ملک صاحب ایک ہیرو تھے اور آج زیرو ہو گئے. یہ ہے نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس والوں کو یہ بتا دوں کہ وہ پی ایس اے میں اندر ہیں، پی ایس اے لانے والے آپ، ہزاروں لوگوں کو پی ایس اے میں ڈالنے والے آپ کو کیا پتا ہے جیل کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جب بند رکھا 2019 میں ہم تو سب ہوٹل میں تھے، آپ کو کیا پتا کوٹ بلوال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو لوگوں کو وہاں بھیجا ہے، کبھی بیٹھا نہیں ہے وہاں. یہ مہراج ملک جانتا ہے کوٹ بلوال میں بیٹھنا کیا ہوتا ہے. اور یہ ان کی یہ جرت کہ اس پر انگلی اٹھائے. ایک ہوتا ہے شرم، دوسرا ہوتا ہے بے شرمی. ہر بے شرمی کی حد پار ہوئی ہے. ہاؤ کین دے ایکیوز ہم؟ وہ تو جیل میں ہے بیچارہ. آپ خود 10 گاڑیوں کے قافلے میں گھوم رہے ہیں، عیاشی کی زندگی جو ہے بتا رہے ہیں، اینڈ یو ہیو دا نرو ٹو ایکیوز اے پرسن جس کو جو ہے ہوم منسٹری ہے جے اینڈ کے کی، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انہوں نے پی ایس اے میں اس کو بند رکھا. آپ رو رہے تھے پچھلے 4 مہینے سے 3 مہینے سے، تو سب جھوٹ تھا. پھر نہیں، وہ تو پھر پرفارمنس کی الگ چھوڑ دے، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں، ہاؤ ڈیئر دے اٹیک مہراج ملک. وہ کیسے ووٹ دے سکتا ہے کسی کو؟ سجاد صاحب، آپ کیسے پی ڈی پی کا رول دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی پی نے بھی کھلے عام سپورٹ کیا ہے وہاں پر. دیکھو بھائی، میرا جو تھا پی ڈی پی کو ابسٹین کرنا چاہیے تھا. اب آپ کو پتا ہے پچھلے 30-40 سال سے یہی 2 ٹیمیں ہیں، اور 3rd امپائر دلی میں بیٹھتا ہے. باقی اللہ جانے. یہ 2 ٹیمیں اور 3rd امپائر، یہ سب کو پتا ہے. چلیں آگے. بی جے پی نے کلکاتہ 28. عمر عبداللہ آپ سے کافی زیادہ ناراض نظر آئے کیونکہ کل آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، مگر ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کاسٹ کرنا بی جے پی کا ساتھ دینا شہزاد لوگوں. یار آپ ایسا سناؤ، آپ لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہو یا کوئی چیز پہ سوال پوچھ رہے ہو؟ اس سے بڑا آج کی ڈیٹ میں اگر مودی جی سے کوئی بڑا بی جے پی ہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہے.
ये याद रखें। सज्जाद साहब, अभी उमरुल्लाह की 10 मिनट पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई। एक तो उन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स के बारे में कहा कि उनका वोट दाएं बाएं नहीं गया। दूसरा, उन्होंने इंजीनियर रशीद के भाई पर भी तनकीद की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिलाफ वोट किया और उनका नाम भी उनके पास आया है। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि कोई वोट दाएं बाएं। अगर उनके पास नाम आया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके पास कैसे नाम आया है ये बताइए। उनके पास नाम कैसे आया, वो तो इलीगल है। रही बात खुर्शीद साहब की, तो इंजीनियर साहब का भी नहीं पता है उन्हें परसों वाइस प्रेसिडेंट में किसको वोट डाला। तो उसमें हो सकता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो भी इसमें शामिल हो। ये टीम बड़ा है, अब कौन क्या है थर्ड एम्पायर जानता है। सज्जाद साहब, बीजेपी की लीडर ने कल कहा कि आप हमारे 28 एमएलए नहीं है, 32 एमएलए असेंबली में है। तो ये एक स्टेटमेंट ओपनली बीजेपी के सीनियर लीडर ने दिया, तो आप इसको कैसे देखेंगे? ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो है हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस सनन मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासन नली नाल है अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करिन बेदार। एलओपी साहब ने इस स्टेटमेंट पर भी कल जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। तो हाथ मिलाना या फिर किसी तरीके का कोई भी कार्य करना, उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने कहा था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना एफटीआई, वहां से पढ़ के आए। सर, कांग्रेस की सारे रूल को कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले कहा सेफ सीट नहीं मिली, फिर ऐसा लग रहा था शायद वो पोलिंग में हिस्सा भी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाईकमान ने हमें कहा है कि पोलिंग में हिस्सा भी लेंगे। और कल जिस तरह तारीख में कन्ना साहब का ट्वीट भी आया, वो तनुज भी था और वहां पे जो है उन्होंने जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। हाउ डू सी इट ऑल? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत इज्जत है सब नेशनल पार्टीज की इंक्लूडिंग कांग्रेस, और मैं कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा यहां एज अ कश्मीरी कि या तो आप ओपनली बीजेपी के खिलाफ रहिए या उन पार्टियों को सपोर्ट मत करिए जो बीजेपी की गोद में। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता है। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज? क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्लाह तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं। आप माने या ना माने, और मैं आपको बताऊं जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टी